ہونے والا ہے. کیا کرے گا وہ استغفار کرنے پر؟ فائدہ کیا ہوگا استغفار کا؟ بتایا گیا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا. تمہارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا، تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل ہو گیا، تمہارے ماحول کا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے کہ گرمی جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے بیماریاں بھی اتنی زیادہ رفتار سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو تمہارے ماحول کا مسئلہ حل، تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل، تمہاری مویشیوں کا مسئلہ حل. اور آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور استغفار اگر کرو گے تو ایک فائدہ اور، اللہ تم کو مالوں کے ساتھ امداد کرے گا. دیکھو یہاں مال نہیں ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ مال بھی ہے لیکن یہاں مال کی جمع ہے اموال. مال مانے ایک مال اور مال کی جمع اموال، بہت سارے مال. اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو مال نہیں اموال دیے جائیں گے، بہت سارے مال. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم تھوڑا مال مانگ رہے نا، ہم بہت سارا مال تم کو عطا کریں گے. یہ دوسرا فائدہ استغفار کا. تیسرا فائدہ وَبَنِينَ، اگر شادی کے بعد 2-4 سال بچہ پیدا نہیں ہوا تو آدمی کو شک ہونے لگتا ہے. یہ شک بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے. یہ شک آدمی کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے. کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا بیوی کے اوپر، گھر پہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. شیطان ایسے موقع پر آ دھمکتا ہے، آدمی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے نا، شیطان آدمی کے ایمان کو جھپٹنے کے لیے وہاں آ موجود ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے آدمی کے ایمان کی روشنی چھین لو. طرح طرح کے وسوسے میں مبتلا کرتا. ارے دکان اچھی خاصی چل رہی تھی، دکان کا چلنا بند ہو گیا، کسی نے کچھ کرایا ہے، اب کیا کرنا؟ ہاں فلاں بابا کہہ چلو، وہاں ان کے پیر پڑو، وہاں کچھ چراغی چڑھاؤ، وہاں کچھ نذرانے پیش کرو، قبر کے اوپر وہاں چادر چڑھا دو، بکرا ذبح کرو. آدمی یہ سب کام کرتا ہے اور ایمان کی دولت گنوا کر کے واپس آ جاتا ہے. یہاں استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ایک سادہ نسخہ استعمال نہیں کر پا رہا ہے، سادہ نسخہ استعمال نہیں کر پا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی. ایک فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ذریعے اللہ مدد کرے گا، مال نہیں اموال دے گا. تیسرے وَبَنِينَ، ایک لڑکا نہیں بہت سارے لڑکے دے گا. ابن مانے بیٹا جمع بنین، بیٹے دے گا. 3 فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہروں کا انتظام کر دے گا. سارے مسائل کا حل موجود. لیکن استغفار نہیں کرے گا آدمی. اگر بتی سلگانے کے لیے تیار رہے گا، استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا. اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، کتنی ہی اگر بتی سلگاؤ کچھ ہونے والا نہیں ہے. لکھ لو، سر پٹک ڈالو. ایک بابا نہیں، دنیا کے تمام باباؤں کے پاس چلے جاؤ، تمہاری پریشانی کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی. نوٹ ڈاؤن، نوٹ اٹ ڈاؤن، لکھ لو اس کو. اس لیے کہ قرآن حکیم میں جو علاج بیان کیا گیا ہے وہ علاج تم نے چھوڑ دیا ہے. اگر بتی سلگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی در پہ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تم دولت ایمان گنوا کر واپس آ جاؤ. کیا چاہیے آپ کو؟ بارش چاہیے، استغفار کرو. کیا چاہیے؟ مال چاہیے، استغفار کرو. کیا چاہیے؟ بیٹے چاہیے، استغفار کرو. اور کیا چاہیے؟ باغات چاہیے، استغفار کرو. نہریں چاہیے، استغفار کرو. اور یہی تقریر تو حضرت ہود نے اپنی قوم کے سامنے، قوم عاد کے سامنے کی. بڑی مضبوط قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر کو 12ویں پارے سورہ ہود کے اندر نوٹ فرمایا، نقل فرمایا. میں وہ تقریر پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ
السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا عنہ مجرمین. اللہ اکبر. اور آج کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر جماؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر یہ دیکھا, بیوی یہ دیکھ کر کے ڈر گئی. گھر کے اندر بے برکتی نظر آ رہی ہے, تو مولانا کیا کیا جائے؟ مولانا سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن سے پوچھو. مولانا سے پوچھنے اس لیے آئے ہو تاکہ مولانا تمہیں سند جواز فراہم کر دے اس بات پر کہ کسی بھی طریقے سے باباؤں کے پاس جانے کی اجازت دے دے, باباؤں کے پاس جانے کی چھوٹ دے دے. جبکہ رسول کی سنت موجود ہے کہ گھر میں جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی رہے تو اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہتے. تم جب شیاطین کو خود گھر میں گھسا لو گے تو بے برکتی نہیں آئے گی. شیطان کو تم نے خود گھسا لیا ہے, رحمان کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں ہے, شیطان وہاں تو گھس ہی جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور آدمی جب ذکر رحمان چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب دیکھو گھر سے رحمان کا ذکر غائب, شیطان حاضر. اللہ کا ذکر باہر, شیطان داخل. اللہ کا ذکر خارج, شیطان داخل. اب تم نے جب خود ہی شیطان کو انوائٹ کر لیا ہے, انویٹیشن کارڈ دے دیا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کے ذکر کو گھر سے باہر نکال دیا ہے, آپ آئیے, تشریف لائیے, تشریف لائیے, تو وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ گھسے گا. وہ اللہ فرماتا ہے اکیلا نہیں گھستا, وہ ساز و سامان کے ساتھ گھستا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور چڑھ دوڑ تو, رحمان کا ذکر نکلا گھر سے تو اب اللہ فرماتا ہے اب چڑھ جا, چڑھ جا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ, اپنی آواز کھینچ لے جا, لے جا اپنی آواز اندر. وَرَجِلِكَ, اپنے پیادوں کو لے جا, اکیلا مت جا, اپنے ساتھ اپنے پیادوں. پیادے جانتے ہیں لشکر کا کمانڈو رہتا ہے, پیچھے جو پیدل پلٹن ہوتی ہے, پلٹن لے جا. اور وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, ارے شریک ہو جائے گھر کے مال میں اور اولاد میں. اولاد پڑھنے پر تیار نہیں, اولاد نافرمان گھوم رہی ہے, مال میں بے برکتی ہے. قرآن کہتا ہے شیطان شریک ہو گیا تمہارے مال میں, تمہاری اولاد کے اندر. تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار کیسے رہ سکتی ہے اور تمہارے مال میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ شیطان کو تم نے انوائٹ کر لیا ہوا ہے, شیطان کو تم نے گھسا لیا ہوا ہے, شیطان تمہارے مال میں شریک ہو گیا ہے, شیطان تمہاری اولاد کے اندر شریک ہو گیا ہے. اگر بتی سلگاتے گھوم رہے ہیں اس مزار کو اس مزار کو, اللہ اکبر, یہ بے اعتقادی. اسے اسلامی اٹھا کہتے, اسلامی معاشرہ کہتے. کسی گھر سے صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی, رات میں کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی. شیطان نہیں گھسے گا جب شیطان کی آواز موجود ہے وہاں. اگر بتی سلگاتے پھر رہے, مولانا سے علاج پوچھ رہے, ارے میں مولانا سے کیا علاج پوچھ رہے ہو؟ مولانا سے نہیں, قرآن حکیم سے علاج پوچھو. قرآن حکیم نے کتنی اچھی غریب باتیں کہہ دی ہیں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, اپنے پیادوں کے ساتھ, اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ داخل ہو جا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور مال میں شریک ہو جا اور اولاد میں شریک ہو جا. اولاد میں شریک ہو گیا, اولاد نافرمان ہو گئی. مال میں شریک ہو گیا, مال میں بے برکتی. کماتا جا رہا ہے, پورا ہی نہیں پڑ رہا ہے, ہائے ہائے کرتا جا رہا ہے. لاکھوں کما رہا ہے تو ہائے ہائے, 20 روپیہ 50 روپیہ کما رہا ہے تو بھی ہائے, اس لیے کہ برکت ختم ہو گئی. آدمی کی سوچ الٹی ہے. وہ کیا سمجھتا ہے, میری روزی میری دکان دیتی ہے, میری روزی مجھے میرا کاروبار دیتا ہے, میری روزی مجھے زمین سے ملتی ہے. یہی تو غلط تصور ہے. اللہ فرماتا ہے
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ اب جناب علی تمہارا تو عقیدہ بنا ہوا کہ زمین پر روزی ہے، کہاں ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے، اور تم نے عقیدہ کیا بنا لیا ہے؟ تمہاری دکان روزی دیتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، دکان پر بیٹھا رہتا ہے، گپے مارتا رہتا ہے، عقیدہ ہے نا؟ کاروبار میں پھنسا ہوا مولانا، کاروبار تو نماز میں آنے کی فرصت ہی نہیں دے رہے، بتائیے۔ کہیں ایک عجیب و غریب قول لکھا ہوا دیکھا، بڑا پسند آیا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو۔ اس مقولے کو آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں۔ نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام کرنا ہے، نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ترجیحات بھی الٹ گئی ہے، تصور ہی گڑبڑ ہو گیا، الٹ گیا، تو برکت ہمارے گھروں میں، برکت ہماری اولاد میں، برکت ہمارے مالوں میں آئے تو کیسے آئے؟ ہر چیز پر تو شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اب بیوی گھر میں ڈرے گی نہیں، بچے ڈریں گے نہیں، بچے پریشان نہیں ہوں گے جب پورا گھر شیاطین سے بھر لیا ہے آپ نے۔ اور باباؤں کے گھر پر جانے سے مسئلہ اور الجھتا چلا جاتا ہے، مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا، مسئلے کا حل یہاں موجود ہے۔ استغفار پلٹو، اپنی زندگی کی روش کو بدلو، اللہ کی نافرمانی سے اس کی اطاعت کی طرف پلٹو، اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام استغفار۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ مجھے قوت ملے، طاقت ملے، اس لیے کہ طاقت کے بلبوتے پر ہر جنگ جیتی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے طاقت بھی حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ہی علاج، کیا؟ استغفار اور توبہ۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا عنہ مجرمین۔ استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا موسلادھار، اور تمہاری قوت میں قوت پیدا کرے گا، تمہاری قوت کو بڑھاتا رہے گا، اور قوت ہی سے طاقت سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ اور طاقت کا سرچشمہ، طاقت کا منبع کیا ہے؟ استغفار اور توبہ۔ اب فرق بتا دوں میں، استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں دو چیزیں آ گئی ہیں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کیا توبہ اور استغفار الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، جیسے اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کسی جگہ اسلام ذکر کیا گیا ہو، ایمان کا تذکرہ آگے نہ ہو تو اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے، اور کہیں ایمان کا تذکرہ ہو آگے اسلام نہ مذکور ہو تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں، ایمان اور اسلام دونوں، تو ایمان کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق آدمی کے اعضاء سے ہے۔ یہ فرق ہو جائے گا۔ ایسے ہی جہاں خالی استغفار ہو وہاں توبہ داخل رہے گا استغفار میں، اور جہاں خالی توبہ ہو توبہ کے اندر استغفار داخل رہے گا۔ لیکن اگر استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ مذکور ہوں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں، تو استغفار کا